جب کوئی ماں باپ کے عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ساری توجہ کا مرکز اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی زندگی کی بہتری کے لیے ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اکثر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کچھ ایسی عادات اپنا لیتے ہیں جو دراصل بچوں کی شخصیت کو تباہ کرنے کا سبب بنتی ہے، اور والدین کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ دراصل حد سے زیادہ بچوں کا خیال رکھنا اور انہیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اس چیز کا خیال رکھنا بچوں کی شخصیت پر منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ روک ٹوک جو ہوتی ہے وہ ان کے بچپن سے لے کے آگے جو ان کے آنے والی زندگی ہوتی ہے ان کی کامیابی میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج بہت ہی بہترین ٹاپک ہے۔ آج ہم والدین کی بچوں کی تربیت کرنے کے دوران کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 7 ٹپس شیئر کروں گی۔ پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں اتنا زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ بچے جب کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کھیل میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ بچے کرتے ہیں، ان کو کھیل سے روکا جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے، دوبارہ اس کو کھیلنے سے ہی منع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ نازک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرپوک بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بچوں کو کھیلنے دیا کریں، اگر بچے گر بھی جاتے ہیں تو اس کو اپنی کیئر کرنے کا سکھائیں کہ کس طرح سے کھیل کے دوران آپ نے اپنی کیئر کرنی ہے، نہ کہ اس کو کھیل سے ہی روک دیا جائے۔ تو ایسا کرنے سے بچے بریو نہیں ہوتے ہیں بلکہ بہت زیادہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں۔ وہ آنے والی زندگی میں بھی کوئی فیصلے نہیں کر پاتے کیونکہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تو بچپن میں ہی بچہ سیکھ سکتا ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کے ساتھ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بڑے ہو کے اس کے اندر نفسیاتی بہت سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جو انہیں زندگی میں کئی موقع پر فیس بھی کرنے پڑتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے میں روک سکتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی آنے والی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے بچوں کو ایسے ایکسپیریمنٹ سے کبھی بھی نہ روکیں۔ اس کے علاوہ بچے جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو والدین بہت جلدی ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے پھر ان چیزوں کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں تو ان چیزوں کا سامنا کرنا ہی نہیں آتا ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ وری ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے کرنے سے بچوں کی شخصیت نہیں نکھرتی ہے بلکہ ان کی آنے والی زندگی میں ان کے لیے مسئلے بن سکتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کی بلا وجہ جو ہیلپ ہوتی ہے وہ بچوں کو آگے بڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بچے کبھی بھی اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں اور اپنے مشکل حالات سے نمٹنا انہیں بالکل نہیں آتا، اور کہتے ہیں نا کہ والدین سدا کسی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پیرنٹس خدا نخواستہ نہیں رہتے ہیں، تو اس زندگی میں وہ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بہت سارے کام وہ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ تو عادی نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کے اندر اتنی ایبیلٹیز پیدا کریں کہ اپنے چھوٹے چھوٹی مشکلات کو وہ خود ہینڈل کریں، نہ کہ آپ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں اور 2 بچے اگر اسکول جا رہے ہیں، ایک نے نمبر کم لیے اور ایک نے زیادہ لیے ہیں، ایک نے کام اچھا کیا ہے اور ایک نے اچھا نہیں کیا، اب یہاں پہ پیرنٹس کی ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے دونوں کو ایک جیسا پرائز نہ دیا تو دوسرے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، تو اپنے سارے بچوں کو ایک جیسا ہی گفٹ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ جس بچے نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے یا نمبر کم لیے ہیں تو وہ نیکسٹ کبھی بھی اس چیز کو اہمیت نہیں دے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ جو بچہ زیادہ نمبر لیتا آپ اس کے ساتھ اسی طرح سے، اگر میرے کم آگے میرے ساتھ بھی آپ اسی طرح سے ہی ہیں، گفٹ سب کو ایک جیسے ہی ملتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو ایک چھوٹا گفٹ دیں گے اور جس نے کامیابی زیادہ اچھی حاصل کی ہے اس کو زیادہ اچھا گفٹ دیں گے تو یہاں پہ آ کے بچہ ضرور ایفرٹ کرے گا، لیکن جب آپ اس کے دل ٹوٹنے کا سوچ کے تو ایک جیسے ہی آپ ان کو پرائز دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں بچہ سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح کے بچے کی کامیابی ہوتی ہے اسی طرح کا اس کو گفٹ دیا کرے، تاکہ بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میرے نمبر اچھے نہیں آئے، میرے مارکس اچھے نہیں ہیں، اس لیے مجھے زیادہ اچھا پرائز نہیں ملا، تو نیکسٹ وہ اس پرائز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ کرے گا۔ ماں باپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ان کا بچہ دنیا میں کامیاب ہو، لیکن چاہتا تو ہر ماں باپ ہی ہے لیکن کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو تجربات کرنے سے کبھی بھی نہ روکے، کیونکہ یہی تجربات ان کو اپنے آنے والی زندگی میں کامیاب کریں گے، ان میں کانفیڈنس لیول کو ہائی کریں گے۔ بلکہ ان کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ ماضی میں جو غلطیاں آپ نے کی ہیں ان کو بتائیں، ان کو دہرائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی تو اس سے آپ کو یہ نقصان پہنچا ہے، اور آپ نے جو تجربات ماضی میں کیے ہیں اور ان کا آپ کو اچھا رزلٹ ملا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں،
کیونکہ اس سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے اور یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، یہ اچھی بری چیز کو خود ہی سمجھتا ہے، تو وہ ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو حد سے زیادہ بچوں کے اوپر اعتماد کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو ساتھ ساتھ آپ کا گائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، بچے کو اچھی بری چیز کا بتانا آپ کا فرض ہے، کیونکہ بچے کی ایج اس طرح کی ہے کہ جس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے کہ بچے کے ذہن میں وہ کام اچھا نہ ہو اور وہ برے کام کی طرف جانا شروع کر دے، تو اس لیے آپ کا گائیڈ کرنا بچے کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک مسٹیک پیرنٹس کی بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جس کام سے بچے کو روکا جاتا ہے پیرنٹس اس کے سامنے بیٹھ کے خود وہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر موبائل یوز ہے، بچے کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ موبائل یوز نہیں کریں گے، آپ اس کے اوپر ڈرامہ نہیں دیکھیں گے، آپ کوئی مووی نہیں دیکھیں گے، لیکن پیرنٹس ان کو منع کر کے خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اکثر فادر ایسا کرتے ہیں کہ وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ اسموکنگ کرنے لگے گا تو اس کو کہیں گے کہ اسموکنگ نہیں کرتے، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تو اس کو کبھی بھی آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا، لیکن اس بچے کے سامنے بیٹھ کے اسموکنگ کی جا رہی ہوتی ہے، مطلب کہ آپ کہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے، تو یہ بچہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، جو کام آپ مجھے نہیں کرنے دے رہے آپ وہ خود کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کام سے آپ بچے کو منع کر رہے ہیں تو اس کے سامنے کم از کم نہ کریں۔ کچھ پیرنٹس ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ سب کے سامنے بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا، انہیں بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ بچے کی انسلٹ ہوگی یا میرے بچے کے اوپر کیا اس کے تاثرات ہوں گے۔ گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو بجائے کہ اس کو تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے یا بعد میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، لیکن ان کے سامنے ہی ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے اور اپنا روب دکھانا شروع کر دیتے کہ میرا اپنے بچے کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ تو یہ چیز بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ، آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے کہ جب بھی ڈانٹیں، اگر کسی چیز سے آپ نے منع کرنا ہے یا آپ کوئی بھی کام سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کو تنہائی میں روکیں، نہ کہ جہاں پہ کوئی 10 لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے ہی آپ اپنا روب جھاڑنا شروع کر دیں۔ اس سے بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ سے کئی دفعہ نفرت کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو پیرنٹس میں سے جو یہ کام کرتا ہے، اکثر بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ماما اچھی لگتی ہیں یا بابا اچھے لگتے ہیں، تو ماما اگر سب کے سامنے ڈانٹتی ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ بابا اچھے لگتے ہیں، ماما ڈانٹتی ہیں۔ تو جو پیرنٹس اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، بچے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ماما بابا دونوں اچھے لگتے ہیں۔ تو پیرنٹس یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں صرف بچوں کی مسٹیک کو۔ تو بچے کو اگر آپ ایک مضبوط شخصیت بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی عادات کو تبدیل کریں اور اپنے بچوں کو ایک آئیڈیل شخص بنانے میں ان کی ہیلپ کریں، نہ کہ بچوں کو نئے نئے تجربات کرنے سے روکیں اور نہ ہی ان کی چھوٹے چھوٹے کام میں ان کی ہیلپ کریں، ان کو اسٹرانگ بننے دیں، ان کے اندر کانفیڈنس لیول کو ہائی ہونے دیں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی، پلیز آپ ان کو فالو ضرور کیجیے گا۔ جو پیرنٹس یہ مسٹیک کر رہے ہیں تو اپنی مسٹیک ابھی سے ہی ٹھیک کرنی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔